دوستو آج کا بیان کا عنوان ہے لوگ جنت میں اپنے ماں باپ سے کیسے ملیں گے، شوہر اور بیوی جنت میں کیسے ملیں گے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرا خامند ابو سلمہ میرا خامند تھا، میں اس کی گھر والی تھی، ہم دونوں میں بڑا پیار اور محبت تھا، بڑا ذوق اور شوق تھا۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے آپس میں باتیں چل پڑی کہ جنت میں کون سی عورت آدمی کو ملے گی، کون سا مرد ملے گا۔ حضرت سلمان فرمانے لگے، ابو سلمہ فرمانے لگے میں تجھے بتا دیتا ہوں، میں نے سنا ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر مرد عورت دونوں نیک ہوں، عورت مر جائے مرد دوسرا نکاح نہ کرے، وہی عورت جنت میں اس کے ساتھ جائے گی، اور اگر مرد مر جائے عورت دوسرا نہ نکاح کرے پھر وہ عورت اس کے ساتھ جنت میں جائے گی۔ ام سلمہ کہتی ہے میں نے عرض کیا آؤ ہم تم دونوں عہد و پیمان کر لیں، وعدہ کر لیں، اگر آپ مر جاؤ تو میں شادی نہ کروں گی، میں مر جاؤں آپ شادی نہ کرنا، تاکہ جنت میں دونوں آرام سے رہیں گے۔ حضرت ابو سلمہ فرمانے لگے نہیں نہیں میری بات کو مان لینا، میرے بعد اگر میں مر جاؤں تو کسی سے نکاح کر لینا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اسلام لانے کے بعد ہمیں بڑی بڑی تکلیفوں سے دوچار ہونا پڑا، حبشے کی ہجرت کی، مدینے پاک کی ہجرت کی، میرا خامند بھی مسلمان تھا، میں بھی مسلمان تھی۔ لوگوں یہ اس زمانے میں مسلمان تھے جب مسلمان بننا اپنے آپ کو انگاروں میں ڈالنا تھا، چھروں اور تلواروں کے سامنے لا کے کھڑا کر دینا تھا، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ جایا کرتے تھے۔ قربان جاؤں ام سلمہ عورت ذات ہو کر تم نے کتنی نبھائی، تم نے کس احسن طریقے سے اپنے آپ کو سنبھالا۔ مدینے پاک کی ہجرت کے لیے ام سلمہ اونٹ پہ بیٹھ گئی، گود میں سلمہ بچہ ہے، ابو سلمہ نکیل پکڑ کے آگے آگے چلنے لگے۔ ام سلمہ کے گھر والوں نے کہا تم خود مدینے جا سکتے ہو، ہم اپنی لڑکی کو نہیں جانے دیں گے۔ اسلام اور ایمان کی وجہ سے کس قدر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے۔ فرماتی ہے میرے میکے والوں نے مجھے زبردستی اونٹ سے اتار لیا، ابو سلمہ مدینے کی طرف چلے گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے بعد میرے سسرال والے خاندان کو پتا چلا کہ انہوں نے زبردستی لڑکی کو اونٹ سے اتار لیا۔ وہ آئے 3-4 سال کا سلمہ میرا بچہ تھا، مجھ سے چھین کر لے گئے۔ اگر تم اپنی لڑکی کو نہیں جانے دیتے ہمارے آدمی کے ساتھ تو ہم بھی اپنا لڑکا تمہارے پاس نہیں چھوڑیں گے۔ ام سلمہ نے جرم کوئی نہیں کیا، غلطی کوئی نہیں کی، گناہ کوئی نہیں کیا، قصور کوئی نہیں، خطا کوئی نہیں۔ سب سے بڑا جرم اگر کیا تو وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہتی ہے خدا ایک ہے۔ آج بھی کہہ کے دیکھو نا او میاں قرآن اچھا پڑھتا ہے، بیان اچھا کرتا ہے، پر ہے تو وہابی نا۔ آج کون سی بخشش ہو رہی ہے؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے خامد مدینے میں، بچہ میرا سسرال والوں کے پاس، میں اپنے میکے والوں کے پاس، سارا دن ریت کے ٹبے کے اوپر بیٹھ کر پہاڑی پہ رویا کرتی تھی۔ 1 سال مکمل روئی ام سلمہ، اور یہ تکلیف آئی ہے کلمے کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے، اللہ کی توحید کی وجہ سے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے۔ کیسے قدردان لوگ تھے، کیا ان کے یہاں ایمان قیمت رکھتا تھا؟ سزا صرف ایمان کی ہے۔ ابو سلمہ مدینے میں، لڑکا سسرال والوں کے پاس، خود یہاں روتی ہے، فرماتی ہے کوئی دن ایسا نہ تھا سارا دن پہاڑی پہ بیٹھ کے اکیلی رویا کرتی تھی۔ آج تو اگر تھوڑی سی کوئی پریشانی آ جائے بستی میں سے، محلے میں سے کئی رہنما اٹھ کھڑی ہوں گی، تو
بونی پرانی، منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، بڈھڑا کے میں تے کو ڈسے سا فجر ٹھیک تھی ویسی۔ ایویں کر ایک ککڑ لے، فلانی جاتے پیر بیٹھا ہے، وہ ککڑ جا کے وہ دے متھے مار، وہ تیری بیماری کا علاج کرے گا۔ اندازہ لگا شرک کا راستہ کس طریقے سے بتایا جا رہا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے ساتھ رو رہی ہے، خامند کا پتہ نہیں، لڑکے کا پتہ نہیں، کلمے کی وجہ سے مصیبت میں آئی ہوئی ہے، ایک دن بھی غیر کے دروازے پہ نہ گئی۔ ایک دن بھی شرکیہ کلمہ زبان سے نہ نکلا، ایک دن بھی یہ بات نہ کہی ہائے میری جان کو کیا بن گئی۔ اللہ کریم کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، الہی میرا بچہ مجھے ملا، میرا خامن مجھے ملا۔ بالآخر ایک دن ترس آیا بھائی کو، وہ سارے قبیلے کو کہنے لگا وہ ظالمو تم نے اس مسکینہ کو کیوں مار رکھا ہے، اسے چھٹی دو بیچاری اپنے خامن کے پاس جائے بچے کو لے، تم کیوں مار رہے ہو اسے؟ عورت ذات ہو کر اتنی بڑی مصیبت کا جھیل لینا کہ مذاق نہیں۔ ایک ہمارے زمانے کی مستورات اور خواتین ہیں، کبھی جلوس نکالتی ہیں، کبھی کچھ کرتی ہیں، کبھی کچھ کرتی ہیں، لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ یہ جائز نہیں، ہم نے تو کہا کہ ہمیں تو پتہ نہیں جائز ہے کہ ناجائز ہے، تم نے ان کو آزادی دی ہے، تم نے ان کو استعمال کیا، تم نے ان کو بتایا کہ آؤ بی اے ایم میں پڑھو، یوں کرو، پھر تمہیں افسروں سے شادی ہو جائے گی، بڑے بڑے جرنیل تمہیں ٹکرا جائیں گے اور بڑے بڑے گھروں میں تمہاری شادیاں ہو جائیں گی، ورنہ کوئی وجہ نہیں کہ مسلمان عورت اپنی توہین کرائے یا وہ کسی قسم کے معاملات میں دخل اندازی کرے، یہ بھی تو آخر عورت ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچے کو لے کر مدینے پاک کی طرف اکیلی روانہ ہوئی، ابھی کچھ سفر طے کیا تھا، ایک صحابی ملا، غلام ملا کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا، پوچھا ہے تو کون ہے؟ عورت نے جواب دیا میں ام سلمہ ہوں، خامن مدینے میں ہے، مدینے میں جا رہی ہوں، تیری ساتھ کوئی ہے؟ کہنے لگی اللہ کی ذات ہے بس۔ ہاں کیسا ایمان ہوگا؟ کہتی ہے میری ساتھ اللہ ہے، مائی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ صحابی نے مہار پکڑ لی، نکیل پکڑ لی، آگے آگے چلا، جہاں ٹھہرانا ہوتا اونٹ کو بٹھا کر اللہ والا درخت کی آڑ میں چلا جاتا، یہ نیچے اترتی، نماز ادا کرتی، ضروریات سے فارغ ہوتی، پھر سوار ہو جاتی، پھر وہ اونٹ کو اٹھا کر لے کے چلتا۔ سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں رب ذوالجلال کی قسم میں نے اس جوان جیسا کوئی شریف نہیں دیکھا۔ آج تو لال دوپٹہ دیکھ کر کے اچھے بڈھے منہ آدمی کے منہ میں بھی پانی آ جاتا ہے، ذرا سا رنگین کپڑا دیکھا نہیں اور جناب گھوڑے کی طرح ہی ہوئی نہیں، اچھے والوں کو ڈوبتے دیکھا ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مدینے پاک میں مسجد قباء کے قریب پہنچی، اللہ والے نے بتا دیا تیرا خامن ابھی قباء میں ٹھہرا ہوا ہے، یہاں تیرا خامن ہے، چھوڑ کر پھر مکے واپس گیا۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں کچھ حالات کا اندازہ لگانے کے لیے بھیجا تھا، تو یہ کتنا سفر کیا ہے عورت کی وجہ سے کہ اکیلی ہے، کہیں پریشان نہ ہو، میں اسے پہنچا کر پھر واپس آؤں گا، پیدل کا سفر ہے۔ آج تو ایسا گیا گزرا وقت ہے، اگر رستہ بتانا پڑے تو 2 قدم اٹھ کر آدمی نہیں بتاتا۔
زبان نہیں ہلاتا، سر ہلاتا ہے دھڑی پکے کا، چٹان کی زبان نہیں ہلاتے لوگ۔ ادھر کو رستہ ہے، ادھر کو جاؤ، ادھر کو یوں جاؤ۔ غیرت کے ساتھ یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ جب غیرت اٹھ جاتی ہے نا، پہلے مردوں کے اندر سے غیرت نکلتی ہے، عورتوں کے اندر سے بعد میں نکلتی ہے۔ کتنے مردوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ صاحب ہمیں تو سودا خریدنے کی تمیز ہی نہیں، گھر والی بڑا طریقے سے سودا خرید کے لاتی ہے۔ تو میں تو ایسے لوگوں کو کہہ دیا کرتا ہوں، میں نے کہا پھر آڑت کی دکان کھول کر بیگم صاحبہ کو وہیں بٹھا دے، اچھا کچھ دھندا کرے گی۔ اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ ایمان والوں، کلمہ پڑھنے والوں، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، مت داخل ہو کسی کے گھر میں اجازت کے بغیر، اذن کے بغیر مت داخل ہو، حتی تسلموا علی اہلہا، سلام کرو گھر والوں کو، جواب ملے، اجازت ملے، پھر اندر داخل ہو۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اگر گھر والے یہ کہیں کوئی نہیں واپس ہو جاؤ تو واپس ہو جاؤ، ناراض مت ہو۔ اللہ پاک علیم و خبیر ہے، علیم بذات الصدور اس کی ذات ہے، اس کا کتنا بڑا کرم ہے۔ بیٹی تیری، بیٹی میری، بہن میری، بہن تیری، اور خدا ہماری بہنوں کی، بیٹیوں کی آبرو اور عزت کا کتنا نگہبان ہے، کتنی حفاظت کرتا ہے پروردگار عالم۔ حتیٰ کہ اس بارے میں یوں فرمایا 3 ٹائم ایسے ہیں کہ گھر میں باپ بھی، بیٹا بھی، خامن بھی کھڑکا دڑکا کر کے آئے، کھانسی کھرا کر کے آئے، تاکہ گھر کی عورتوں کو پتہ چل جائے کہ آ رہا ہے۔ باپ کیوں نہ ہو، بیٹی کیوں نہ ہو، بہن کیوں نہ ہو، خامن کو بھی اجازت نہیں بغیر گھر میں کھانسے ہوئے داخل ہونے کی، کھڑکا دڑکا کر کے آئے۔ تم سارے کہہ رہے ہوگے کہ جی بیوی کو کیا حرج ہے، جب اندر ہے ہی بیوی تو خامن کھڑکا دڑکا کر کے کیوں آئے؟ نہ معلوم وہ کس حالت میں بیٹھی ہے، نہانے دھونے میں ہے۔ اور پھر یہ غیرت کی بات ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ساری زندگی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے میں 18 برس ساتھ رہی، میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہی، سب سے زیادہ مجھ سے پیار تھا، محبت تھی، مجھے آقا دو عالم سے تھی، اور حضور کو مجھ سے محبت تھی، مگر قسم کھا کے فرماتی ہیں کہ ایک وقت ایسا نہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور کے پردے کی جگہ کو میں نے دیکھا ہو اور حضور نے میری پردے کی جگہ کو دیکھا ہو۔ میاں بیوی نبی اور گھر والی ہے، تو یہاں پہ فرمایا من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے دکان سے اٹھ کر، بیٹھک سے اٹھ کر، گواڑ بیٹھک سے اٹھ کر، باہر سے آ کر نہانے دھونے کا وقت ہے، کپڑے بدلنے کا ٹائم ہے، نہ معلوم بہن کس حالت میں ہے، بیٹی کس حالت میں ہے، اماں کس حالت میں ہے۔ گھر والوں کو حکم ہے کہ کھڑکا دڑکا کر کے آؤ، دروازہ کھٹکھٹا دو، کواڑ بجا دو، تاکہ پتہ چل جائے کہ آ رہا ہے۔ من قبل صلاۃ الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، ٹھیک دوپہر کے وقت
गर्मियों में नहाने का वक्त है, कपड़े धोने का वक्त है, सो जाने का वक्त है। अब्बा मियाँ आएंगे, बेटी न मालूम किस हालत में है, अम्मा किस हालत में है। वमिन बादी सलातिल ईशा, ईशा की नमाज के बाद भी 3 वक्त कुरान करीम ने बतलाए कि घर वाले भी, खामिद भी, बेटे भी, मालिक भी, अब्बा भी, भाई भी घर में खड़का दड़का करके आए। तो 3 वक्तों में तो घर वालों को भी अल्लाह ने ये हुक्म दे दिया और हम एक दूसरे के घर में गरम 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 यूं ही आग घुसते हैं। और मियां किवें आखे में सिगरेट लाउनी सी, हुण पता नहीं तू सिगरेट लाउनी है या इत्थे घर दे विच भा लानी है या माचिस लानी, क्या पता। बहरहाल हमने कुरान करीम के खिलाफ करना और फिर मुंह की खानी है, चलना हमने अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम के खिलाफ है। अब औरत में को इस्लाम ने हुक्म दिया, आप मस्जिद में बैठे हैं, बावजू बैठे हैं, किबला रुख मुंह किया हुआ सब ने, कोई आदमी ऐसा नहीं जो ये बता सके कि इस्लाम में, दीन में, अल्लाह के कुरान में, हदीस पाक में बद अखलाकी की इजाजत है। तलख कलामी करने की, बद अखलाकी करने की, दूसरे पर हमला करने की इजाजत है। लेकिन कुर्बान जाऊं, इज्जत इतनी बड़ी शय है, आबरू इतनी बड़ी दौलत है कि अल्लाह पाक ने औरत को हुक्म दिया कि अगर घर में बच्चा ना हो, जवाब देने वाला कोई ना हो और कुंडी खटखटाए या घंटी बजाए और पूछता हो कि आवाज लगा रहा हो तेरे खामिंद को, तो तू तलक कलामी के साथ कहो या नहीं है, किधर गया, मुझे क्या पता कहां गया, मुझे बता के जाता है, कोई लिख के दे के गया है। फिर कभी अगर तेरा खामिंद उसको यूं कहेगा ना कि यार जाते हुए मुझे घर से बुला लेना, वो कहेगा वास्ता खुदा दा मैं तेनू घरों नहीं बुलाना, तू जनानी थी था घर डैन रखी हुई हो तो खांडी है बंदिया ने, कभी भी तेरे घर का रुख नहीं करेगा। और अगर यूं दरवाजे के पास, पर्दे के पास खड़ी होकर के यूं कहे कहां से तशरीफ लाए हैं आप, तो मैं फलां दफ्तर से आया हूं, अच्छा बैठक खुलवा देते हूं, तशरीफ ले आइए। वो तशरीफ ले आया, हाँ गर्म पिएंगे या ठंडा पिएंगे, अजी मैंने पी रखा है, अजी नहीं तकल्लुफ से काम ना लीजिए, ये घर आपका ही है, यूं नहीं कहती मैं भी आती तेरी हूं, तकल्लुफ से काम ना लीजिएगा, ये घर आपका ही है। जब इस तरह से औरत बात करेगी, वो तो अगले दिन भी बहाना ढूंढ करके वो तो में चलता चलता दल्ला दरवाजा खटखटाएगा तेरा। इस्लाम ने तेरी इज्जत बचाने के लिए, तेरी आबरू बचाने के लिए, तेरी आंखों से ले सर के बाल से लेकर तेरे पैरों के नाखूनों तक की हिफाजत की है। फरमाया वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुलमा मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन। औरत को हुक्म है कि वो पांव भी जरा आहिस्ता रखे, बाज मर्तबा पैरों की आहट से पता चल जाता है जवान है या बूढ़ी है। और आजकल तो पता नहीं वो इतनी लंबी लंबी खुरी है जैसे बैल के सींग नहीं होते, ऐसी ऐसी खुरी लगी हुई हैं, पता नहीं चलती कैसे हैं, गिरती नहीं, इनके घुटने नहीं टूटते। आवाम के मतलब की तो वो जूती नहीं है, ये फर्स्ट लेडी जो है ना, फर्स्ट क्लास लेडियां, इनके मतलब की हैं, वो ये पहनती हैं। इनकी खोपड़ी भी खराब, इनकी खुरी भी खराब, दोनों चीजें बिगड़ी हुई। कुरान कहता वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुलमा मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन।
پاؤں بھی संभाल संभाल کے رکھی, کوئی بغیرت تیرے پیروں کی نزاکت سے اندازہ نہ لگا لے کتنی حسین ہے. رب العالمین نے فرما دیا میری بندی میں تیرا رب ہوں, تو میری بندی ہے, میں نے تجھے پیدا کیا تیری آبرو کو میں بچاؤں. اور میری بندی چہرہ نہ دکھا, ہاتھ نہ دکھا, بات نہ کر, میں تو چاہتا ہوں تیرے پیروں کا جوتا بھی کسی کو نظر نہ آئے. ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن. خدا کہتا ہے کہ تیرے پیروں کی آہٹ کی بھی مجھے آبرو عزیز ہے. کپڑا نہ دکھا کسی کو, بتانا. ساری چیزیں اللہ پاک نے قرآن کریم میں بتلا دی. مسئلہ بنا رکھا ہے عورتوں نے بھی مردوں نے بھی. او جی دل صاف چاہیے, منہ پہ کپڑا ڈالنے سے کیا فائدہ, یوں ہی پردہ کرنے سے کیا فائدہ. دل صاف چاہیے آدمی کا, دل کا پردہ ہے. اچھا دل کا پردہ ہے, تمہیں کس نے بتایا دل کا پردہ؟ دل تو خود ہے ہی پردے میں. دل تو اللہ پاک نے کئی پردوں میں رکھا ہوا ہے, مگر تمہیں یہ معلوم نہیں. کمند کہتا ہے کہ دل کی نہیں تقصیر, دل کی نہیں تقصیر, کمند آنکھیں ہے ظالم. دل کی نہیں تقصیر, کمند آنکھیں ہے ظالم. یہ جا کے نہ لڑتی وہ گرفتار نہ ہوتا. آنکھوں نے پہلے لڑائی کی, دل غریب گرفتار ہوگا. اور بڑی عجیب بات کہی, کہتا آنکھ سے آنکھ لڑی مجھے ڈر ہے دل کا, کئی جنگ و جدل میں مارا نہ جائے تو. آنکھیں لڑتی ہیں, ہاتھ لڑتے ہیں, سر کے اشارے کام کرتے ہیں. دل غریب تو اندر بیٹھا ہے, دل کی تو شرارت چلتی ہے, وہ وہاں بیٹھا شرارت کرتا, اعضا حرکت کر رہے ہیں. اس لیے یہ ساری چیزیں وضاحت کے ساتھ بتائی ہیں. اسلام نے کس کے سامنے آنا ہے اور کس کے سامنے نہیں آنا, کس سے پردہ کرنا اور کس سے نہیں کرنا. یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ پردے کی وجہ سے عورتوں کے اندر جراثیم پیدا ہو گئے, میں کہتا ہوں اگر پردے میں رہتے رہتے عورت کے اندر بدن میں جراثیم پیدا ہو گئے, چلو تڑپ تڑپ کے تیرے دروازے پہ تو مر جائے گی, تیرے بوئے پہ تو مر جائے گی, تیری بیوی اور بیگم بن کے تو مر جائے گی. اگر باہر پھری ایسے جراثیم پیدا ہوں گے, مرے گی تیری نہیں مرے گی, کسی اور کے مرے گی. ان جراثیموں کا کیا علاج ہے؟ ننگا کھلا ملک بن گیا سارا. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دربار عالیہ ہے. کافر لڑکی کو میدان جنگ سے گرفتار کر کے لایا گیا, لڑنے آئی تھی, اپنے سپاہیوں کو گانے گا گا کر ابھارنے آئی تھی, مقابلہ کرنے آئی ہے. محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا, صحابہ کرام کا مقابلہ کرنے آئی. صحابہ کرام نے عرض بھی کیا یا رسول اللہ کافر کی بیٹی ہے, میدان جنگ سے گرفتار ہو کے آئی ہے, غدار ہے, سزا کے قابل ہے, بے عزتی کے قابل ہے, آبرو ریزی کرنے کے قابل ہے, اس کا کیا احترام ہے؟ فرمایا اولادا ٹھیک ہے بیٹی کافر کی ہے, اپنے باپ کے دروازے پہ بھی ننگی بیٹھے, میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ بھی ننگی بیٹھے, فرق کیا ہوگا؟
اپنے باپ کے دروازے پہ بھی ننگے سر بیٹھے اور میرے دروازے پہ بھی ننگے سر بیٹھے، تو میرا دروازہ اور ان کا دروازہ کیا برابر ہے؟ شہنشاہ کائنات مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کیا چاہتی ہے، کیا ارادہ ہے؟ اللہ اکبر۔ کافروں کو یہ یقین تھا کہ رحمت کا دریا ہے، کرم کا دریا ہے کالی کملی والے کی ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارا یقین نہیں، پھرتے ہیں ہمارے مارے۔ کافر کی بیٹی کہنے لگی مجھے تمہارے دریائے کرم سے بڑی امید ہے، مجھے آپ کے دریائے رحمت سے بڑی امید ہے، میری عزت بچا گے، مجھے باعزت گھر پہنچا گے، میرے گھر۔ جنگی قیدی کو یوں کون چھوڑتا ہے؟ بڑے بڑے سوالات پوچھے جاتے ہیں، تکلیفیں دی جاتی ہیں، بتا تمہارا اور کیا پروگرام ہے، تیرا بھائی کیا کرتا ہے، تمہارے سردار کیا کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ اگر ہمارا زمانہ ہوتا، عرب کی حسین لڑکی ہو، خوبصورت لڑکی ہو اور گرفتار کر کے لائے، اگر ہمارا زمانہ ہوتا تو کیا اس کو باعزت سردار کے سامنے لاتے؟ پہلے ہی نہ ادھر ادھر کر دیتے۔ آپ پکے غلام ہیں، بخشے ہوئے لوگ ہیں، جنت کے ٹھیکیدار ہیں۔ اگلے دن ایک مولوی تقریر کرتا ہوا کہہ رہا تھا روپیہ روپیہ دے جاؤ جنت لے جاؤ۔ جوتیاں جی 40 روپیے وچ کوئی کردا نہیں، جنت لب جاندی ہے۔ چلو سستا، ہر چیز مانگی ہے، جنت سستی ہو گئی ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کی طرف اشارہ کر کے لڑکی کافرہ کہنے لگی مجھے تیرے دریائے کرم سے امید ہے، آپ شہنشاہ کائنات ہے، ساری دنیا پہ ترس کھانے والے ہیں، مجھے باعزت میرے گھر پہنچاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جوانوں کو ساتھ کر دیا کہ جاؤ اسے گھر چھوڑ کے آؤ۔ وہ بھی بڑی پکی نکلی، میرے تیرے ورگا ہوندا یا میرے تیرے جیسا ہوتا تو اسی وقت کہتا اچھا جی کلمہ پڑھا دو، پہلے میں مسلمان بن کے جاؤں گی، چاہے اندر سے نہ بنتی، خوش تو کر کے جاتی نا۔ یہاں صوبہ سندھ میں ضلع سانگڑ میں ایک قصبہ ہے بیرانی ٹنڈو آدم کے علاقے میں، وہاں ایک کراڑ کا چھوکرا رام کشن کئی سال ہو گئے مسلمان بن گیا تھا، 3 سپارے اس نے یاد بھی کیے قرآن کریم کے، اور وہ پھر ہندو بن گیا۔ ہم نے اس کا نام سلیم رکھا تھا، ویسے نام اس کا رام کشن ہے۔ پھر جب مجھے ملا تو میں نے کہا رام کشن تو نے یہ کیا کیا؟ کہنے لگا استاد جی قرآن کریم میں جا بجا نماز کا حکم ہے، مسلمان نماز نہیں پڑھتے، زکات کا حکم ہے زکات نہیں دیتے، شراب کی حرمت ہے، حرام ہے، شراب پیتے، جوا کھیلتے ہیں۔ جب اسلام تمہارے پاس نہیں تو ہم قید ہوئے کیوں پڑے رہے؟ ہم واپس ہو گئے۔ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، ہماری بدماشیوں کی وجہ سے یہ ساری دنیا کے لوگ کافر مر رہے ہیں۔ اگر آج حضور کی سیرت کو عام کر دیا جائے، ایک آدمی بھی کافر نہیں مر سکتا۔ ابھی کئی دن ہو گئے اخبار میں بتلا رہے تھے کہ امریکہ کا کوئی بہت بڑا سائنسدان چاند میں گیا، وہاں اس نے اذان سنی اور پھر اس نے قاہرہ مصر میں وہی اذان سنی، تو علماء سے بات چیت کر کے مسلمان ہو گیا۔ کہنے لگا میں اس رب کو کیوں نہ مانوں جس کی آواز چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے۔ چاند میں نے پوری اذان سنی، چاند میں۔ وہ امریکہ کا سائنسدان یہودی اذان سن کر مسلمان ہو گیا، تو اذان سن کر مسجد میں نہیں آتا؟ تجھے پھانسی لگتی ہے مسجد کی طرف آتے ہوئے، تیری دکان ختم ہوتی ہے، تیرا کاروبار کا بیڑا گرک ہوتا ہے نماز پڑھتے ہوئے، اور بات کرو نا وہاں نہیں آنے دیتے۔ او جی کلمہ کو آخر جنت میں جائیں گے نا، تیرے باپ کی جاگیر ہے جنت۔ اگر جنت اتنی سستی ہوتی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے چمڑے نہ ادھیڑے جاتے۔
آگ میں جل گئے صحابہ اکرام. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دونوں جوان اس بچی کے ساتھ کر دیے. سفر لمبا ہے, راستہ جنگل کا ہے, اندھیرا بھی آیا. لڑکی کا بیان ہے جو مسلمان بھی نہیں بنی تھی, کہنے لگی میری ساتھ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ یہ ایک اس طرف چلتا تھا ایک اس طرف چلتا تھا, یوں معلوم مجھے ہوتا تھا یہ دونوں اندھے ہیں, انہیں نظر ہی نہیں آتا. اور جب یہ کافرہ لڑکی اپنے گھر پہنچی تو بھائی نے پوچھا بتا کیا گزری؟ جوانی ہے, شباب ہے, حسن ہے, جمال ہے, قد و قامت ہے, شکل و صورت ہے. کیا بنی؟ تو جنگ میں گرفتار ہو کے گئی تھی, کیا کیا؟ قربان جاؤں اس لڑکی کے بیان پہ کہنے لگی جو میری عزت آبرو کی حفاظت مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, شہنشاہ کائنات کے غلاموں نے کی, وہ تو ماں جائے بھائی بھی نہیں کر سکتا. سگا بھائی ہو کر کے تو نہیں کر سکتا جو انہوں نے میری عزت کی حفاظت کی ہے. وہ بھائی بھی سمجھدار تھا, قریب آ کے کہنے لگا پھر کچھ کما کے بھی لائی, مطلب یہ کہ ایسے دربار سے خالی تو نہیں آئی, کلمہ پڑھا؟ کہنے لگی نہیں کلمہ نہیں پڑھا. اس نے کہا واہ واہ, غضب کر دیا, ایسے دربار سے خالی آ گئی؟ دربار ہو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور تو خالی آ گئی؟ انہوں نے تیری ساتھ اتنا سلوک کیا کہ رحمت والی چادر جس کو دنیا دیکھنے کو ترستی ہے تجھے اڑا گئی, تیرے سر پہ ڈال دی. کہنے لگی نہیں میں نے کلمہ تو نہیں پڑھا. اور کہنے لگی کہ صرف اس وجہ سے نہیں پڑھا, میرا دل تو مجھے کہتا رہا کہ کلمہ پڑھوں, کہ اگر میں مسلمان ہو گئی میں یہاں ان لوگوں میں رہوں گی, جنت میں جاؤں گی, کہیں ایسا نہ ہو میرا بھائی جہنم میں نہ چلا جائے. اصل میں تجھے لینے آئی ہوں, دونوں چل کر اسلام قبول کریں گے. اور کہتی ہے منشا میری یہ ہے کہ چلو ڈھونڈے غلاموں کو, چلو ڈھونڈے غلاموں کو, شہنشاہ کر دیا جس نے زمانے بھر کے غلاموں کو, آقا کر دیا جس نے. اگر تم چاہتے ہو کہ امن ہو سارے زمانے میں تو پھر یہ دولت ہے پوشیدہ محمد کے خزانے میں. کہنے لگی دونوں چلتے ہیں, دونوں چل کر غلامی کریں گے. کبھی ہم دوسروں کی عزت کی حفاظت کیا کرتے تھے, آج اپنی آبرو سڑکوں پہ پھرتی ہے, شرم نہیں آتی, ڈوب کے نہیں مرا جاتا, چوڑے ہوئے بیٹھے ہیں. میری لڑکی BA پاس ہے, میری لڑکی MA پاس ہے, پھر ہندوستان سے مقابلہ کرائے گا اس کا, اندرا کے نال کشتی کراؤنی ہے. ہوگا کیا اگر وہ MA پاس ہوگی, کرے گی کیا سوائے اس کے کہ نہ روٹی پکائے نہ کپڑے دھوئے, تیری کھوپڑی مانج مانج کر کھاتی رہے, اور کیا کرے گی. رکھو دین سے دور اپنی بچیوں کو, پھر یہی نتیجے نکلیں گے جو آج ہو رہے ہیں. اللہ پاک جل شانہ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت کا مفہوم بتایا, تصور بتایا. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے پیاری گھر والی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قرآن کریم کی تلاوت فرما رہی ہے. کچے حجرے تھے, تیرا نبی تو ساری عمر جھوپڑیوں میں گزار کے چلا گیا, تیرے دماغ میں ہر وقت بنگلے رہتے ہیں, ہر وقت کوٹھیاں رہتی ہیں. اور واسطہ خدا کا ان بچوں کو برباد نہ کرو, کوٹھی بنگلے کا راستہ نہ دکھاؤ, ان تمام کو قرآن کا راستہ دکھاؤ, مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دریائے کرم کا راستہ دکھاؤ.
تم نے ان کو کہاں ڈال دیا؟ لوٹ مار کر کے کوٹھی بنانی ہے، رشوت بٹور کے کوٹھی بنانی ہے، حرام جمع کر کے بنگلہ بنانا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کئی مرتبہ آدمی بنگلہ کوٹھی بنا رہا ہوتا ہے اور اسے یہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرا نام مردوں کی فہرست میں آ چکا۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعض مرتبہ آدمی صحرا باندھ کر شادی کے لیے جا رہا ہوتا ہے اور اسے یہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرا نام مردوں کی فہرست میں شمار ہو چکا۔ پھر یہ کیا چیزیں ہیں جن کے پیچھے ہم لوگ مر رہے ہیں؟ نبی کا کچا حجرہ، حجرہ تو کچا ہے پر جبریل غلامی کرتا ہے، جبریل آتا ہے روزانہ، رب کی رحمت برستی ہے، خداوند کریم کے سلام آتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قرآن کریم کی تلاوت فرما رہی ہیں۔ اندازہ لگاؤ، زبان ہو عائشہ صدیقہ کے اور قرآن ہو اللہ کا۔ دیوار میں کوئی سوراخ تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لائے تو اس سوراخ میں سے حضرت عائشہ کی رضی اللہ تعالی عنہا آواز سنی۔ آپ نے اندر جا کر حضرت عائشہ سے یہ نہیں فرمایا کہ آہستہ پڑھ لے، ہولی پڑھ لے، باہر آواز جاندی ہے، ہولی ہولی تلاوت کر، بلکہ وٹا ڈھیلا اٹھا کر لائے رحمت والے ہاتھوں سے اور اس سوراخ میں کوٹ کر بند کیا۔ ماں کی آواز امت کو نہ سنائی دے، قرآن کی آواز، ماں کی آواز، نبی کی گھر والی کی آواز، نبی نے اس کا انتظام کیا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ تمہارے سامنے ہے، کتنی گانے والی ہیں، کتنی بجانے والی ہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ مرتے وقت، قبر میں اتارتے وقت، جنازہ پڑھتے وقت اگر کسی کی شکل بدل جائے، کوئی تبدیلی آ جائے تو دکھانا جائز نہیں، البتہ گانے ناچنے والی کنجری کی اگر شکل بدل جائے پھر حکم ہے کہ اعلان کر کے دکھاؤ، بلا کے دکھاؤ۔ اب بھلا یہ چیزیں کون بتائے؟ ہم جتنے مولوی ہیں، پیر ہیں، اگر کنجری بدماش ہمیں نظرانہ دے، اساں تو ٹھیکہ چکا رہے دعا کرن دا، یا اللہ یہ کاروبار اس برکت پاوے۔ جیسا بھی کاروبار ہوگا ہم نے تو ٹھیکہ اٹھا رکھا برکت کی دعا مانگنے کا۔ جو شراب بیچتا ہو شراب زیادہ بکے، جو جوا کھیلتا ہو زیادہ جوئے میں پتے لگے، جو جس قسم کا کاروبار کرتا ہو، اور نذرانے تو زیادہ دے گا ہی وہ جس کو بغیر محنت کے کمائی ملے گی۔ اگر آج تم ملتان شہر میں جا کر یہ اعلان کر دو کہ قاری حنیف کو جوئے کے پتوں کا پتہ ہے، جو نمبر وہ بتائے نا سٹے میں وہی لگا دو، کامیاب ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ شام تک اگر 1 لاکھ روپیہ نہ آ جائے تو لالچ بھیجنا، چلے آئیں گے سارے للے تللے جاؤ جی سالو دسو سائی کی 1 نمبر دس دو بس، پھر وارے نعرے ہیں۔ قرآن کوئی نہیں پوچھتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کوئی نہیں پوچھتا، درود شریف کے فضائل اور ثواب کوئی نہیں پوچھتا۔ ہر وقت اور ہر لمحہ ہم لوگ دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ آواز آئی میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان عورتوں کو بتا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، ازواج مطہرات سے کہو، اپنی بیٹیوں سے کہو۔ اللہ 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 سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ دوسروں کو کہو، فرمایا پہلے اپنے گھر سے شروع کرو۔ قل لازواجک، پہلا نمبر میرے محبوب گھر والیوں سے پردہ کراؤ، وبناتک،
اپنی بیٹیوں سے پردہ کراؤ. سیدہ عائشہ صدیقہ پہلے پردہ کرے, سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے پردہ کرے, سیدہ ام حبیبہ سے پردہ کراؤ, سیدہ صفیہ سے پردہ کراؤ, سیدہ زینب سے پردہ کراؤ, سیدہ جویریہ سے پردہ کراؤ, تمام سیدہ میمونہ سے پردہ کراؤ. پہلے اپنے گھر سے شروع کرو, پھر بیٹیوں پہ آ جاؤ. رقیہ پردہ کرے, سیدہ زینب پردہ کرے, سیدہ ام کلثوم پردہ کرے. الہ العالمین, یہ تو بڑی نبی کی پیاری بیٹی ہے, لگتے جگر ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا فرمایا وبنات کی, کالی کملی والے اس لگتے جگر سے پردہ کراؤ. ہمارے یہاں کے جتنے قانون ہوں گے غیروں کے لیے, افسروں کے لیے کوئی قانون نہیں, افسروں کی بیوی بچوں کے لیے کوئی قانون نہیں. قانون آئے گا تو عوام کے لیے آئے گا. اور اسلام کا یہ کی شان دیکھو, خدا نے پہلے فرمایا یا ایھا النبی, اے کالی کملی والے, کل ازواجک, ایسا سے پردہ شروع کر, اپنے گھر سے شروع کر, پھر اپنی بیٹی اور فاطمہ کو پردہ کرا تاکہ اس کے پردے کے صدقے میں اوروں کو بھی مل جائے. پھر فرمایا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ, پھر مسلمان عورتوں سے پردہ کراؤ. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح العزیز میں لکھا ہے, میدان حشر برپا ہوگا, قیامت لگی ہوئی ہوگی, انبیاء رو رہے ہوں گے, رسول رو رہے ہوں گے, پریشان ہوں گے. آواز آئے گی یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم, سوالات ہوں گے. پلسرات لگی ہوئی ہے, 500 میل 500 برس تیز رفتار گھوڑا دوڑے, اتنے دنوں کی چڑھائی ہوگی پلسرات کی, 500 برس تک گھوڑا تیز رفتار دوڑے, اتنے دنوں کی چڑھائی, پھر اتنے دنوں کی ہموارگی برابری, پھر 500 سال کی لہائی اترائی, 1500 سال پلسرات پہ لگیں گے, تیز رفتار گھوڑا گزرے. بال سے باریک ہے, تلوار سے تکھی اور تیز ہے. انبیاء گزریں گے, رسول گزر رہے ہوں گے, برق رفتار بجلی کی طرح گزر جائیں گے. مگر جب باری آئے گی کالی کملی والے کی, لگتی جگر فاطمہ الزہرا کی, ایک فرشتہ اعلان کرے گا یا معشر الانبیاء والاولیاء یغضوا من ابصارکم. اے کلیم اللہ, اے خلیل اللہ, اے ذبیح اللہ, اے نوح نجی اللہ, اے عیسیٰ روح اللہ, اے ابو بکر, اے صحابہ کرام, اے قطبوں, اے ابدالوں, اے غوثوں, تمام کے تمام اپنی نظریں نیچی کر لو, کالی کملی والے کی بیٹی فاطمہ الزہرا گزرنے والی ہے. اس کا اکرام وہاں بھی ہے, اس کے پردے کا اہتمام ہے. قرآن جاؤں اس کی عظمت پہ آخری وقت میں فرمایا اے شیر خدا, اگر میرا دن میں انتقال ہو جائے تو جنازہ رات کو اٹھانا, میرے جنازے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑنے پائے. یہ ہے سیدوں کے پردے. چلے جگہ کوٹھی میں لکھا ہوا ہے سید امجد حسین, سید لیاقت حسین, اور کوٹھی میں سے جب دیکھو تو یوں نکلتی ہیں بھیڑ بکریاں نکل رہی ہیں. سید ایسے ہوتے, فاطمہ الزہرا کی سادات پڑے کو دیکھ, حسین اور حسن کو جنم دینے والی مائی کو تو دیکھ, قیامت میں اس کے پردے کا ڈنکا بجایا جا رہا ہے. مکان کام نہ آئے, کاروبار کام نہ آئے,
دنیا کا نظام ان کے کام نہ آیا. بڑی بڑی صنعت و حرفت کے مالک تھے, بڑے بڑے کاریگر تھے, پتھر کے اتنے اعلیٰ درجے کی کاریگر تھے, قیامت تک ان کے مقابلے کے آنے مشکل ہے. لیکن اللہ پاک نے جب ان کو پکڑا, دوڑے اپنے مکانوں کو چھوڑ کر, آواز آئی لا ترکضوا وارجعوا الی ما اترفتم فیہ ومساکنکم لعلکم تسألون. جن مکانوں پہ تمہیں ناز تھا, جس دنیا کی دولت پہ تمہیں بڑا فخر تھا, جن چیزوں پہ تم نے بڑی دندناہٹ مچا رکھی تھی, ان کو چھوڑ کر اب کہاں بھاگ رہے ہو؟ تو پروردگار عالم نے فرمایا میں نے اپنا محبوب بھیجا, اپنا کلام بھیجا, امر بھیجا, اور تم یاد رکھو میں تمہاری آج منتیں کر رہا ہوں, سمجھا رہا ہوں. نبی مار کھا کھا کر کے تمہیں دین حق پہنچا رہے ہیں. تم نے نبیوں کے دانت توڑے, تم نے نبیوں کے چہرے زخمی کیے, تم نے نبیوں کے گلے کاٹے, تم نے بڑے بڑے حق پرستوں کے چمڑے اٹھیڑے, تم نے میرے نام لیوا لوگوں کو آگ میں جلایا, تم نے اچھا بھلے کھانے کھائے, اور میرے محبوب نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے رات گزاری. اتقوا اللہ, اب بھی ڈر جاؤ, بعد آ جاؤ, ورنہ میں وہی خدا ہوں. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. میں جب چاہوں گا ایک آن میں برباد کر دوں گا, نہ عورتیں بچیں گی, نہ مرد بچیں گے, نہ بچے بچیں گے, نہ چھوٹے بچیں گے, نہ بڑے بچیں گے, نہ امیر بچ سکیں گے, نہ غریب بچ سکیں گے. اس لیے پہلے تمہیں خبردار کرتا ہوں, اتقوا اللہ, ڈرو مجھ پروردگار سے. یہ رات جو تمہیں آرام دیتی ہے میں اسی کو عذاب بنا دوں گا. یہ دن جو تمہیں چلنے پھرنے کا کام دیتا ہے, کمائی کا کام دیتا ہے, روزگار کا کام مہیا کرتا ہے, روزی پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے, اگر تم نے میری نہ مانی, مجھے اپنی کبریائی کی قسم, یہی دن تمہارے لیے وبال بنا دوں گا. ڈرو مجھ سے, میرا یقین پیدا کر. حدیث پاک میں آتا قلوب المؤمنین عرش, او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک یوں فرماتے ہیں, او میرے بندے آنکھ تیری, دماغ تیرا, زبان تیری, ہاتھ تیرے, ناک تیرا, شکل و صورت تیری, تمام جسم بدن بنایا میں نے ہے تیرا, ایک دل کی کوٹھڑی میرے رہنے کے لیے خالی رکھ. قلوب المؤمنین عرش, ارشاد فرمایا مومن کا دل میری قیام گاہ ہے. یقین والے کا دل, خوف کھانے والے کا دل, غیرت شرم حیا والے کا دل میری قیام گاہ. اور میرے بندے میں تیرا خدا, تو میرا بندہ, میں تیرا پروردگار, تو میرے دروازے پہ ہر وقت جھولی پھیلانے والا, تو نے میری کوٹھڑی میں غیروں کو آباد کیا, میری جگہ ختم کر دی. اتقوا اللہ, مجھ سے ڈرتا رہے. یقین اپنا, جب یقین میں لچک آ جاتی ہے ایمان کمزور ہو جاتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا الایمان یزید و ینقص,
ایمان گھٹتا بھی ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے، یعنی ایسی شکل نہیں کہ ایمان داخل ہو گیا پھر پتھر کی طرح جمع رہا، اس کا آنا جانا رہتا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، لا یزنی زان هو مؤمن، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا زانی زنا نہیں کر سکتا اس حالت میں کہ وہ مومن ہو۔ تشریف فرمائی ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم نے، جب آدمی بدکاری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، ایمان چھوڑ کر الگ ہو جاتا ہو، بے غیرتی تجھے شرم نہیں آتی، میں خدا کا بھیجا ہوا ایمان ہوں، میں الگ ہو جاتا ہوں۔ فرمایا لا یسرق سارق وهو مؤمن، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آدمی چوری کرتا ہے ایمان نکل کر دور چلا جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا جب آدمی جھوٹ بولتا ہے ایمان الگ ہو جاتا ہے، حرام کھاتا ہے ایمان پاس نہیں رہتا۔ تو فرمایا ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان گھٹتا بھی ہے۔ اگر درخت میں پانی نہ دو اس کے پھل سوکھ جائیں گے، پتے سوکھ جائیں گے، کلیاں مرجھا جائیں گی، پتیاں مرجھا جائیں گی، بے رونق ہو جائے گا، یوں معلوم ہوگا کہ کاٹ کے جلانے کے قابل ہو گیا ہے، اب اس میں کچھ باقی نہیں۔ جب آدمی میں ایمان نہیں رہتا وہ پھر جہنم میں جلانے کے قابل بن جاتا ہے۔ اعمال پانی ہے، پروردگار عالم کا ذکر پانی ہے، استغفار پانی ہے ایمان کے لیے۔ درود شریف محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پہ پڑھو گے ایمان کو پانی ملے گا۔ جیسے تجھے پیاس لگتی ہے پانی کی، ایمان کو پیاس لگتی ہے اللہ کے ذکر کی۔ تو یہ بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے۔ اور قرآن کریم کے دوسرے مقام پہ ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن الذي كانوا يعملون۔ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ پاک فرماتے ہیں وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ، دنیائی میں ایمان کا مزہ چکھنے لگتا ہے۔ اس اعتبار سے پتہ چلا کہ ایمان ایسی چیز نہیں جو دیکھنے میں آئے، ایمان ایسی چیز ہے اس کی لذت، اس کی مٹھاس، اس کی حلاوت، اس کا کیف، اس کا سرور آدمی کے منہ میں بھی آتا ہے۔ چنانچہ جو لوگ اللہ اللہ کرنے کے عادی ہیں، جن کا مزاج بن گیا پروردگار عالم کو یاد کرنے کے، خدا کی قسم ایک مرتبہ اللہ کہنے کے مقابلے میں پوری دنیا دو وہ ٹھکرا دے گا۔ وہ کہتا ہے اس میں تو اتنا مزہ ہے، پوری کائنات میں اتنا مزہ نہیں۔ خواجہ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ بادشاہ وقت ہیں، شہر بلخ کے بادشاہ ہیں۔ دل میں آیا کہ میں اللہ اللہ کروں، درویشی اور فقیری میں اپنا وقت گزاروں، کیا ہے یہ حکومت، کیا ہے یہ تاج و تخت، کچھ بھی نہیں ہے۔ اسے چھوڑ کر الگ ہو گئے۔ آج کل تو کہانی معلوم ہوتی ہے کہ تخت و تاج خود بھی کبھی کسی نے چھوڑا ہوگا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب خوف خدا بادشاہوں کے دلوں میں ہوا کرتا تھا کہ مجھ سے بات پرس ہوگی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میری حکومت میں ایک کتا بھی پیاسا رہ گیا، قیامت میں اللہ پاک پوچھے گا حکومت تیری تھی، میرا کتا پیاسا کیوں رہا؟
ایک عورت نے مدینے میں بلی پال رکھی تھی، وہ کہیں گئی دور اور مکان میں بلی کو بند کر گئی، اسے زیادہ وقت لگ گیا، وہ بھوک پیاس کی وجہ سے مر گئی بلی۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ عورت مری میں اس عورت کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ جو خدا بلی کی اور کتے کی پیاس کو برداشت نہیں کر سکتا، تم اس خدا سے یہ امید نہیں رکھتے کہ وہ ہم سے بھی پوچھے گا؟ آدمیوں کے بارے میں وہ خدا نہیں پوچھے گا، انسانوں کے بارے میں نہیں پوچھے گا، ماں باپ کے بارے میں نہیں پوچھے گا، استاد اور پیر کے بارے میں نہیں پوچھے گا، وہ خدا اپنے قرآن کے بارے میں نہیں پوچھے گا کہ تم نے قرآن کی کیا قدر و قیمت کی ہے۔ تو خواجہ ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ نے بلخ کی بادشاہت کو ٹھوکر مار فرمایا یہ پڑا تمہارا تخت و تاج، اٹھاؤ اسے، یہ کیا دولت ہے، کچھ بھی نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد خواجہ صاحب سے ملاقات ہوئی بادشاہ کی، وہ بھی کوئی نیکی آدمی ہوگا، کہنے لگا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی بادشاہت اب بھی لوٹا سکتا ہوں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا، آدمی تیش میں آ کر نیکی کا ارادہ کر بیٹھتا ہے، تیش میں آ کر نیکی کا پروگرام بنا لیتا ہے، مگر پھر پچھتاتا ہے کہ اے کاش میں ایسا نہ کرتا۔ کئیوں کو دیکھا حج کر کے پچھتاتے ہوئے، لو جی اتنے پیسوں سے مکان بن جاتا تو اچھا تھا، اتنے پیسوں سے میں زمین خرید لیتا تو اچھا تھا، کوئی کاروبار ہو جاتا تو روزی کا سلسلہ بن جاتا۔ کئیوں کو دیکھا، مگر خواجہ ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ ولی کامل ہے، جنہوں نے تخت و تاج کو ٹھوکر مار دی اللہ کی یاد کے مقابلے میں۔ بادشاہ کہنے لگا اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی سلطنت کو واپس لوٹا دوں، آپ کو تخت شہنشاہی دے دوں، آپ قبول فرمائیں۔ رونے لگے اور فرمایا میں لے کر کیا کروں گا، مجھے میری فقیری میں، مجھے میری درویشی میں، مجھے اللہ اللہ کرنے میں جو مزہ آتا ہے وہ سلطنت اور تخت و تاج میں تجھے کبھی نہ آیا ہوگا، کب آ سکتا ہے؟ فرمانے لگے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ فرمایا سر سجدے میں رکھ کر میں ایک مرتبہ یوں کہتا ہوں سبحان ربی الاعلی، جو اس میں مزہ آیا وہ ساری عمر کی بادشاہت میں مزہ نہ آیا۔ وہ کیف کہاں، وہ لذت کہاں، وہ سرور کہاں، وہ تمام حلاوت کہاں جو پروردگار عالم نے اپنی یاد میں رکھی ہے۔ اور خدا کو یاد وہ آدمی کرے گا جو اللہ کے ڈر کو پہلے دل میں بسا لے گا۔ فرمایا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ سبحان اللہ، اللہ پاک بھی پروردگار عالم ہے نا۔ پہلے فرمایا ڈرو مجھ سے اے ایمان والو، یقین رکھنے والوں مجھ سے ڈرو، کلمہ پڑھنے والوں مجھ سے ڈرو، مجھے اپنا رب ماننے والوں مجھ سے ڈرو، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر الزمان پیغمبر ماننے والوں مجھ سے ڈرو، رشوت لیتے وقت ڈرو، حرام کھاتے وقت ڈرو، چوری کرتے وقت ڈرو، کسی کی بہو بیٹی کی آبرو پر بات کرتے وقت ڈرو، تخت شہنشاہی پہ بیٹھ کے ڈرو، مزدوری کرتے ہوئے ڈرو، اس لیے کہ میں ہر وقت تمہارے قریب رہتا ہوں۔ بے شک بے شک۔ صحابہ کرام نے عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک تمہارے قریب رہتا ہے، تو فرمانے لگی ربنا قریب فنناجی، کیا رب العالمین ہمارے بالکل قریب رہتا ہے، ہم سرگوشی کیا کریں، ام بعید، یا ہم سے دور ہے، فننادی، ہم اس کو آوازیں دے دے کر دور سے بلایا کریں، ابادائی ونحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ او میرے بندے تو دور کے بارے میں
مجھے سوال نہ کر، میں تو تیری سیاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں بہت نزدیک ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ تم مجھے دور بھی نہیں مانتا۔ پھر یوں فرماتے ہیں کہ میں تیری کتنی برداشت کرتا ہوں، بچپن سارا گیا، جوانی ساری گزر گئی، بوڑھا ہو گیا، سفید بال آ گئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک اس عمر میں آ کے غضب میں آ جاتے ہیں۔ عمر رسیدہ ہونے کے بعد بھی آدمی کے مزاج میں وہی لالچ، وہی طمع اور وہی بے خوفی اور وہی بدماشی اور وہی کاما۔ یوں آتا ہے حدیث پاک میں کہ اللہ پاک جب بوڑھا آدمی ہو کر سفید بال آ جانے کے بعد جب خدا کے حکموں کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اللہ کا قہر جوش میں آتا ہے، او کمینے اب تو بعد آ جا۔ قبر کا گڑا تیرے سامنے، قبر کا اندھیرا تیرے سامنے، موت کا جھٹکا تیرے سامنے، تو یاد رکھ ایسی رگڑ لگے گی کہ تیرے پڑوسیوں کو خبر ہو جائے گی، مگر یہ باز نہیں آتا۔ بے شمار لوگوں کو دیکھا بڑھاپا چھا جانے کے بعد اس عمر میں بھی داڑھی منڈوا کر پیشاب کی نالی میں پھینکتے ہیں۔ میں ایک بات کہتا ہوں، مسجد میں بیٹھے ہو، باوضو بیٹھے ہو، الحمدللہ سارے ایمان والے ہو، کلمے والے ہو، نبی کی امتی ہو، تمام چیزیں موجود ہیں۔ اب یہ شکل لے کر اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں قیامت کے دن گئے کہ یا رسول اللہ پیاس سے مر گئے، 50,000 سال گزر گئے، مرے ہم، پیاس سے تباہ ہو گئے، نہ موت آتی ہے نہ کوئی زندگی ہے۔ اور میرا ایک سوال ہے، اگر آقا نے یوں فرما دیا کہ تو میرا نہیں میں تیرا نہیں، پھر کہاں بیڑا غرق ہوگا، کہاں جا کے مریں گے؟ شکل دیکھ کر فرما دیا اگر حضور نے کہ تو میرا ہے ہی نہیں، تیری صورت میرے والی نہیں، میرے صحابہ والی نہیں، میرے اہل بیت والی نہیں، میرے ولیوں والی نہیں، میرے مسلمانوں والی نہیں، اور شکل تو تیری ریگن اور کوسی جن اور یہودیوں سے ملتی ہے، تو اب مطلب نکالنے کے لیے میرے پاس آ گیا ہے۔ کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ خدا کی قسم لوگوں، رسول اللہ کی صورت سے پیار کرو، محبت کرو، جب ایمان بنے گا۔ جس آدمی کے دل میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم اس شکل سے پیار نہیں کرتے جس شکل کو دیکھنے کے لیے آسمان کے فرشتے تڑپے ہو، تمہیں اس صورت سے پیار نہیں جس صورت کو دیکھنے کے لیے آسمان کے فرشتے ترستے رہے ہیں، تمہیں اس صورت سے آج تک پیار نہ ہوا جس صورت کو دیکھنے کے لیے سدرۃ المنتہا پہ کھڑی ہوئی بیری کے پتے بھی دیدار کو ترستے تھے۔ ویسے ماشاءاللہ بڑی محبت کا دم بھریں گے، ہمارے نبی یوں ہیں، ہمارے نبی یوں ہیں، اور نبی تو سب کچھ ہے، تو بھی کچھ بنے گا کہ نہیں؟ وہ تو سب کچھ تھے، تو اپنا بتا تو کون ہے؟ اگر غلام ہے تو میرے آقا کا، پھر غلام والی شکل بنا، آقاؤں والی شکل نہ بنا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صاف صاف فرما دیا، اور لوگوں قرآن کریم کا 19واں سپارہ اٹھاؤ، رب العالمین کا عطا کردہ حوض کوثر ہوگا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ تشریف فرما ہوں گے، 50,000 سال کے پیاس سے آئیں گے، آپ اپنے رحمت والے دستی مبارک سے پانی پلائیں گے، کچھ لوگ آئیں گے، بھیڑ کریں گے، رش کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، مگر فرشتے ڈنڈے مار مار کر واپس کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے آنے دو میری امتی معلوم ہوتے ہیں، آنے دو۔ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں آپ کی رحلت فرما جانے کے بعد آپ کی حدیث ان کے پاس موجود تھی،
آپ کی عطا کردہ امانت قرآن کریم موجود تھا، انہوں نے دونوں ٹھکرائے، اپنے مطلب کی زندگی گزاری، رسومات پھیلائی، شرک پھیلایا، بدعت پھیلائی، تیرے صحابہ کو گالیاں دی، تیرے ولیوں سے برا منایا، گردنیں کاٹی اللہ والوں کی، مخالفت کی۔ قرآن کریم میں آتا ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غصے کی وجہ سے چہرہ انور سرخ ہو جائے گا، اور آپ غصے میں آ کر فرمائیں گے، قرآن کریم ہے وقال الرسول یا ربی لقوم اتخذوا یا ربی لقوم، اے میرے پروردگار یہ میری قوم، یہ میرا کلمہ پڑھنے والے، اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ وہ لوگ ہیں انہوں نے قرآن مجید کا مذاق اڑایا، انہوں نے قرآن مجید کا تمسخر اڑایا، انہوں نے تماشا سمجھا تیرے قرآن کو۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اے میرے پروردگار یہ میرے نہیں، میں ان کا نہیں، یہ جیسے پہلے نبیوں کے دشمن ہوا کرتے تھے یہ میرے دشمن ہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اندازہ لگاؤ ایسی صورت میں کیا بنے گی، ایسے حالات میں کیا بنے گا، کس طرح پہ زندگی بسر ہوگی، کیسے جنت میں جائے گا، کیسے پروردگار عالم کا دیدار ملے گا، کیسے رضا ملے گی، کیسے رب العالمین کی رحمت اور کریمی تجھے حاصل ہوگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت جو یقین میں اتنی آگے نکل گئی تھی کہ دنیا میں اس کا مقابلہ کرنے والا کوئی، حضور کی آنکھ کے اشارے پہ یقین، آپ کے فرمان پہ یقین، آپ کے اعمال پہ یقین۔ جس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے، تم سمجھتے ہوگے کہ سنت صرف نیکیوں میں، نماز میں سنت معلوم کرو، وضو کرنے کی سنتیں معلوم کرو، روزے کی سنتیں معلوم کرو، جمعہ نماز میں حضور کی سنتیں معلوم کرو، نہیں، صحابہ کرام اس جگہ تمام عمر بیٹھا کرتے تھے جہاں پہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کے لیے بیٹھے تھے۔ یہ ہے وہ عشق کا مقام۔ اب چلو عبادت میں تو ٹھیک ہے، یہ بھی کوئی بات ہے کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کے لیے بیٹھے تھے وہاں ہر صحابی وہاں پیشاب آئے نہ آئے بیٹھتا ہے۔ دیکھنے والے نے پوچھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جی آپ یہاں کیوں بیٹھے؟ فرمانے لگے اس لیے کہ یہاں میرے آقا بیٹھے تھے۔ کس لیے بیٹھے تھے؟ کہ یہاں حضور نے پیشاب فرمایا تھا۔ اب بھلا یہ بھی کوئی بات ہے کہ حضور نے یہاں پیشاب؟ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم تو ہر اس ادا کو اپنائیں گے جو ہم نے اپنے آقا کی دیکھی۔ اب یہ بھی کوئی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت معلوم کرو کہ تھوکنے میں کیا سنت ہے؟ اب یہ تو کوئی عبادت نہیں، تھوکنا تو کوئی عبادت نہیں، مگر صحابہ کہتے ہیں کہ جس نے سنت کے مطابق تھوکنا ہو وہ بائیں طرف تھوکے، کھبی طرف تھوکے، آگے نہ تھوکے، ادھر رب العالمین کی ذات اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، دائیں طرف نہ تھوکے، ادھر نیکی لکھنے والا فرشتہ ہے اس کا اکرام کرے۔ صحابہ نے تھوکنے کی سنت کو بھی اپنایا، پیشاب کرنے کی سنت کو بھی اپنایا، استنجا کرنے کی سنت کو بھی اپنایا، معلومات کی ہیں، پوچھنے گئے ہیں ازواج مطہرات کے پاس صحابہ کرام تمام چیزیں۔ اب یہ بھی کوئی عبادت ہے کہ صاحب جوتا جب پہنو تو دایاں پاؤں پہلے ڈالو جوتے میں،
اور نکالو تو دایاں پاؤں پہلے نکالو. ایسے ہی دلچسپ اور مزید بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے. دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنا خیال رکھیں.